عدالتوں سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اس نظام کی گارنٹی کے انکار کے بعد اب 27ویں ترمیم کا معاملہ کیوں اہم ہو گیا؟ فل کورٹ کا کل اجلاس، بڑی اہم معلومات، اور بش بی بی کا رہائی کا پہلا پیغام بھی آیا، اور عمران خان کی رہائی کے معاملے پر اس وقت سب سے اہم معاملہ کہ خان کو جیل سے نکالنا کیسے ہے، بائی روڈ یا ہیلی کاپٹر۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک انصاف انٹرنیشنل سطح پر متحرک، بارسلونا سے اب یورپ سے امریکہ کی طرح معاملہ شروع، اور لندن میں شایان علی ورسز نواز شریف مقابلہ میچ شروع ہو گیا ہے۔ اعتزاز احسن نے بھی پہلی دفعہ خان کی بڑی کھل کے سپورٹ کی، اور امریکی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلمانوں نے حمایت کا اعلان کر کے ایک بہت بڑا سنگ میل اچیو کیا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل آپ کو بتاؤں۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے جو فل کورٹ اجلاس بلایا، سب سے بڑا اور اہم معاملہ یہ ہو گیا، ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، خاص طور پر پارلیمنٹ کی طرف سے۔ حکومت فیصلے نہیں مان رہی تھی، آپ کو پتہ ہے اس میں بے توقیری سپریم کورٹ کی ہو رہی تھی۔ یحییٰ آفریدی صاحب بلا صبح مخصوص نشستوں کے معاملے میں ان 5 ججز میں شامل تھے جنہوں نے فیصلہ اس مخالفت میں دیا، لیکن فیصلہ آنے کے بعد ان کی رائے تھی کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہ چیف جسٹس ہیں، اور واضح طور پر فل کورٹ اس اجلاس میں اسی لیے بلایا گیا کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو تسلیم کروایا جائے گا۔ پھر ججز کے اندر جو مخالفت تھی، اتحاد نہیں تھا، جس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ، خفیہ ادارے اٹھا رہے تھے ایک پیج پر ججز کو لانے کے لیے، کیونکہ حکومت کی تو دیکھیں کوشش تھی منصور علی شاہ اور منیب اختر کو نکال کے، اور منصور علی شاہ کا پھر جو گروپ ہے اس میں امین الدین خان اور جمال مندوخیل کو، نعیم اختر افنان کو، ان کو الگ کیا جائے، اور یہ گروپنگ چلتی رہے۔ منصور علی شاہ نے ان دونوں ججز کو شامل کر کے حکومت کو صاف جواب دیا۔ جمال خان مندوخیل 50-50 اور امین الدین خان جو ہے وہ تو ربر سٹیمپ، سب جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں۔ اس لیے اب جو آئینی بینچ کے طور پر نام بھی جو سامنے آیا، اس میں بھی یحییٰ آفریدی سے اب ایک فریق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ منصور علی شاہ کو ایک فریق کے طور پر نہیں دیکھ رہے، امین الدین خان کو ایک فریق کے طور پہ دیکھتے ہیں، اسی لیے اب انہیں لائن حاضر ضرور کیا جائے گا۔ اجلت میں دیکھیں حکومت نے بلنڈر مارا، 26ویں ترمیم بلاول کو وزیر اعظم کا لالچ دے کے، بلیک میلنگ کروا کے، اغوا کر کے، جلد بازی میں 12 گھنٹوں میں پارلیمنٹ 10 گھنٹے، سینٹ کا اجلاس باقاعدہ پٹے سے باندھ کے سب کو منظور تو کروا لیا، لیکن جو تاریخی بلنڈر مار کے جو کور اپ وہ چیزیں وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے کی جائیں، وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور اب عدلیہ کو موقع مل گیا کہ فل کورٹ بلا کے ان تمام معاملات کو دیکھیں، اور ہو سکتا ہے وہ پوری 26ویں آئینی ترمیم ہی اڑا دیں۔ سپریم کورٹ کو یہ پتہ ہے کہ اب ان کیسز کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، سمجھ نہیں آ رہی بینچ کیسے بنے گا، سپریم کورٹ میں کون سا کیس جائے گا، آئینی عدالت میں کون سا جائے گا۔ ابھی منصور علی شاہ نے اپنی سماعت میں یہ نشاندہی پہلے ہی کر دی کہ یہ سوال روزانہ اٹھے گا کہ کون سا بینچ کس کیس میں کس جج کے پاس جائے گا۔ دیکھیں سینئر جج اس بینچ کی ابھی تک تقرری بھی نہیں ہو سکی، اور تقرری نہ ہو تو جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا، اور جوڈیشل کمیشن میں پھر ممبر کیسے بنیں گے۔ اب سربراہ کے طور پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے بن چکے ہیں۔ اب اگر 12 رکنی کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے سیاسی کمیٹی جج کا،